بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ایک مرتبہ روشی پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله. الحمدللہ آج کا ہمارا تیسرا سبق ہے اور آج کے سبق کا موضوع اور عنوان ہے مرد اور عورت کی نماز میں فرق. مرد اور عورت کی نماز میں فرق یہ بڑا اہم موضوع ہے کیونکہ یاد رکھیں ائمہ اربعہ چاروں اماموں کے نزدیک اہل سنت والجماعت کے ہاں چاروں اماموں کے نزدیک مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. یہ بات کہنا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بات کہنا بلا دلیل ہے. اس پر کوئی دلیل نہ تو قرآن پاک میں موجود ہے اور نہ ہی کسی حدیث میں موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ احادیث سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین سے اور محدثین وغیرہ سے یہ بات ثابت ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. اب اس مسئلے کو سمجھنے سے پہلے چند ایک باتیں اور شریعت کے مزاج کو سمجھنا پڑے گا کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. کیونکہ اہل سنت والجماعت احناف کا جو طرز استدلال ہے وہ یہ ہے وہ صرف محض ایک حدیث کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر لیتے بلکہ اس مسئلے پر جتنی احادیث کتب احادیث میں حدیث کی کتابوں میں موجود ہوتی ہے ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہیں اور اس میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کے اعمال کو سامنے رکھتے ہیں اور پوری تحقیق کرنے کے بعد کتاب و سنت اعمال صحابہ پر اور پوری تحقیق کرنے کے بعد پھر ایک مسئلے کا جو ہے وہ فیصلہ فرماتے ہیں اور اس کا حل نکالتے ہیں کہ یہ مسئلہ شرعی طور پر کس طرح ہے. تو اس لیے ہم سب سے پہلے دیکھیں گے کہ اللہ جل شانہ نے عورتوں کو ایک خاص صفت عطا فرمائی ہے اور وہ صفت ہے پردہ اور ستر کی. اس میں کیونکہ عورتوں کا زیادہ احترام ہے اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اس پردے کے ذریعے عزت عطا فرمائی ہے جیسا کہ اسلام سے پہلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے عورتوں کا کوئی مقام نہیں تھا اور عورتوں کو محض جو ہے وہ ایک باندی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور خادمہ کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا اور جو بچیاں ہوتی تھیں ان کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا. پھر اسلام آیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کے مقام اور مرتبے کی بات کی اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام عطا فرما دیا کہ فرمایا کہ اگر ماں ہے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور اگر نیک اور صالح بیوی ہے تو یہ پوری کائنات کی تمام نعمتوں سے افضل ہے. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا متاع دنیا ساری کی ساری متاع ہے، خیر متاعها المرأة الصالحہ،
لیکن اس دنیا کی چیزوں میں سے جو سب سے بہترین اور خیر والی چیز ہے وہ نیک اور صالح عورت ہے، نیک اور صالحہ عورت ہے۔ تو اس طرح اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عورتوں کو ایک بہت بڑا مقام عطا فرما دیا۔ پہلے ان کو کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا اور عورتوں کو جو ہے وہ وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا، تو اللہ جل شانہ نے یہ مقام عطا فرمایا اور فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو ہے وہ عورتوں کو بھی وراثت میں حصہ ملے گا۔ اگر عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو وہ یا تو اسی گھر میں وہ اس کو کوٹری میں بند کر دیتے تھے دور دراز، اور اس کی کھانے پینے کا اور صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا، وہیں وہ مر جاتی تھی، یا اس کے ساتھ طرح طرح کے ظلم و ستم کیے جاتے تھے۔ تو شریعت نے آ کر ان تمام رسومات کا خاتمہ فرمایا اور فرمایا کہ اگر کسی کا خاوند مر جائے اور وہ عدت پوری کر لے تو اب وہ آزاد ہے، اب وہ جہاں چاہے اپنی مرضی سے شادی کر سکتی ہے، اب وہ آزاد ہے، اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں عورتوں کو آزاد رکھا۔ اب بہت سارے احکامات میں اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عورتوں کے حقوق کی جو ہے وہ پاسداری کی ہے اور عورتوں کو حقوق عطا فرمائے ہیں۔ تو اس سب کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عورت کے اندر امتیازی شان رکھی ہے وہ پردے کی شان ہے، کہ عورت کا معنی ہی پردہ ہے، چھپانے والی چیز۔ عورت چھپانے والی چیز، ستر بمعنی پردہ کے۔ عورت کو عورت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو چھپاتی ہے، اور اس چھپانے میں اللہ جل شانہ نے اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی رکھی ہے۔ تو اب شریعت کا مزاج یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ حالت پردہ میں رہے اور حالت ستر میں رہے۔ اس لیے شریعت میں جتنے احکامات ہیں اگرچہ ان کے بعض احکامات ایسے ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن کا بڑا اجر ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، لیکن عورت وہ کام نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ کہ اس میں عورت کا جو ہے وہ ستر اور پردہ نہیں رہتا۔ تو عورت کے جتنے احکامات شریعت اسلامیہ میں ہیں وہ حالت ستر پر محمول ہیں، اور اس میں ستر کا اہتمام جو ہے وہ لازمی کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ اللہ جل شانہ حکم فرما رہے ہیں اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرہ کرو۔ اب حج اور عمرہ اہم ترین عبادات ہیں، اور اس میں جو ہے وہ احرام باندھنا فرض ہے، احرام فرض ہے، اور احرام میں جو ہے وہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، یہاں تک کہ جراب بھی نہیں پہن سکتے۔ تو لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے؟ ان کا احرام جو ہے وہ سلا ہوا ہوگا، اور عورتیں حالت احرام میں بھی جو ہے وہ اپنے سر کو ڈھانپیں گی، جبکہ مرد جو ہے وہ اپنے سر کو بھی نہیں ڈھانپیں گے، سلا ہوا کپڑا بھی نہیں پہنیں گے، ایک چادر اوپر ہے اور ایک چادر نیچے ہے، اور اس چادر جو اوپر ہے اس سے دونوں کندھے بھی نہیں ڈھانپنے۔ تو یہاں ایک عظیم الشان حکم تھا اور احرام باندھنا فرض تھا، لیکن یہاں بھی مرد اور عورت کے احرام میں فرق آ گیا، کیونکہ عورتوں کی جو حالت ہے وہ ستر پر اور پردے پر مبنی ہے۔ بات کو اگر آپ توجہ سے سنیں گی تو انشاءاللہ اس کا فائدہ بھی ہوگا، اور پوری توجہ دھیان سے سنیں، اس کا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، کیونکہ یہ ہمارا کورس ہے، یہ ذرا تھوڑا سا مختلف نوعیت کا ہے، اس لیے اس میں ہم بھرپور دلچسپی لیں گے، تو جتنی دلچسپی لیں گے انشاءاللہ اتنا ہی فائدہ ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو ہے یہاں احرام میں فرق ہو گیا، کیونکہ عورت کی حالت کیا تھی؟ ستر پر مبنی تھی، کہ عورت کے لیے جو ہے وہ پردے کا اہتمام زیادہ کیا گیا ہے، یعنی ہر حکم میں عورت کے لیے پردے کا حکم ہے، ہر حکم میں اللہ جل شانہ کے جتنے احکامات ہیں اس میں پردے کی رعایت رکھی گئی ہے عورتوں کے لیے۔ اب اسی طرح آپ دیکھیں، اذان کہنا جو ہے وہ ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا
کہ اس سے بہتر کس کی آواز ہے اور کس کی پکار ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف پکارے. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس میں مؤذن بھی شامل ہے. اذان دینے کا بڑا ثواب ہے اور جو اذان دے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن جو ہے اس کو عزت عطا فرمائیں گے اور اس کی گردن باقی لوگوں سے اونچی ہوگی, یعنی اللہ تعالیٰ اس کو عزت کا مقام عطا فرمائیں گے. اب بڑی فضیلت کی چیز ہے اذان دینا, دعوت دینا, نماز کی طرف بلانا, لیکن عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اذان دے. بھئی اتنی فضیلت کی چیز ہے, عورت اس سے کیوں محروم ہے؟ بھئی اس لیے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جس طرح اس کا جسم چھپا رہے اسی طرح اس کی آواز بھی چھپی رہے. اب اس لیے شریعت نے جو ہے وہ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ عورت اذان نہیں دے گی. تو اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لیے وہ احکامات ہیں جس میں اس کے لیے پردہ ہے. اسی طرح اگر اقامت ہے تو عورت اقامت بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ عورت کی آواز بھی سطر ہے, تو اس میں زیادہ پردے کی رعایت رکھی گئی ہے. اور اگر ہم اسی طرح باقی جو احکامات ہیں دین کے اس میں عورت کے لیے جو ہے وہ ایک پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے. سفر کرنا ہے, شرعی سفر ہے تو اس میں محرم ساتھ ہوگا تاکہ جو ہے وہ اس کو پردے کے اعتبار سے اور دیگر جو ہے وہ ضروریات کے اعتبار سے مشکل پیش نہ آئے کہ اس کو غیر محرم سے بات نہ کرنی پڑے, غیر محرم کے ساتھ جو ہے اس کو اختلاط نہ کرنا پڑے. اس لیے شریعت نے ضروری قرار دے دیا کہ جو عورت اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہے وہ اکیلے سفر نہ کرے. تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ عورت کے لیے تمام احکامات میں کیا چیز ہے, وہ پردہ ہے, کہ پردے کا اہتمام جو ہے وہ عورتوں کے لیے جو ہے وہ رکھا گیا ہے. اب اسی پر ہم نے نماز کے مسائل کو بھی سمجھنا ہے کہ یاد رکھیں نماز کے وہ حالتیں جس میں عورت کے لیے پردہ ہے ان حالتوں میں اور ان مقامات میں مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہوگا. اگر ہم نماز کو شروع سے دیکھیں, جب وضو وغیرہ اچھے طریقے سے کر لیا, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ اچھے طریقے سے وضو کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور وضو شروع کرنے سے پہلے حدیث میں آتا ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یا ابا ہریرہ اذا توضأت, جب تو وضو کرے فقل بسم اللہ والحمد للہ, تو بسم اللہ والحمد للہ پڑھا کر. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک تو باوضو رہے گا تیرے محافظ فرشتے تیرے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے. یہ ایک وضو بھی جو ہے یہ ایک مستقل عبادت ہے کہ اگر بندہ باوضو ہو اور وضو سے پہلے بسم اللہ والحمد للہ پڑھ لے تو جب تک وہ باوضو رہتا ہے چاہے زبان سے ذکر نہ کرے لیکن فرشتے اس کے لیے اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں. تو خیر جب اچھے طریقے سے وضو, مسنون طریقے سے وضو کرنا ہے, اب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے. اب مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے اور نماز کو سیکھ کر پڑھنا یہ جو ہے یہ بہت ضروری ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس, کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. اس میں سے ایک نماز ہے, ایمان کے بعد جو ہے وہ نماز ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی مثال ایسے ہے جیسے جسم میں سر کی مثال ہے. یعنی اتنی بڑی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ اگر بدن میں ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے, ٹانگ کٹ جائے انسان زندہ رہتا ہے, دونوں ہاتھ دونوں پاؤں نہ ہو تب بھی انسان زندہ رہتا ہے. اگر انسان کا جو ہے وہ سر کٹ جائے تو پھر انسان زندہ نہیں رہتا. تو گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ ایمان کی مثال جو ہے نماز کی مثال وہ سر کی سی ہے کہ جس طرح بدن میں سر ہے اسی طرح دین میں نماز ہے, کہ جب نماز نہیں رہی تو باقی بھی دین پھر باقی نہیں رہے گا اس کا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اس لیے فرمایا کہ جب نماز قیامت والے دن اچھی اور پوری نکل آئی تو باقی اعمال بھی اچھے اور پورے ہوں گے. اگر نماز پوری نہیں نکلی تو باقی اعمال بھی اس کے اچھے نہیں نکلیں گے. اس لیے اپنی نمازوں پر محنت کرنا. اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح المؤمنون, کہ وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جنہوں نے اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کر لیا. اور نماز کے اندر دو لفظ ہیں، یاد رکھیں دو لفظ ہیں جو ہم عام طور پر بولتے ہیں، خشوع اور خضوع. خشوع ہم کہتے ہیں خشوع خضوع سے نماز پڑھنی چاہیے. یہ خشوع اور خضوع کیا ہے؟ خشوع اور خضوع سے مراد یہ ہے کہ انسان کی نماز کی ظاہری حیت یہ سنت کے مطابق ہو، اور پھر نماز کے اندر اس کا جو توجہ اور دھیان ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو، اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہوں کہ میں اپنے مولا کریم کو راضی کرنا ہے، میں اس لیے نماز پڑھ رہا ہوں یا میں اس لیے نماز پڑھ رہی ہوں. تو اب جب دونوں کیفیتیں صحیح ہوں گی تو یہ نماز جو ہے خشوع اور خضوع والی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ نے گویا کہ وعدہ فرما لیا ہے کہ ایسا بندہ جنتی ہے اور ایسا بندہ فلاح پائے گا جس کی نماز کا طریقہ سنت کے مطابق ہوگا اور اللہ کی رضا کے جذبے کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھے گا تو وہ جنتی آدمی ہے. اب وہ ہم نے اس چیز کو پہلے سیکھنا ہے کہ عورتیں کس طرح نماز پڑھے گی اور مرد اور عورت کی نماز کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ پھر ہم جو ہے وہ عمل کریں گے. اور اس سے آپ کو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ ایک تو ہمارے سامنے نماز کا طریقہ آ جائے گا کہ صحیح عورتوں کے لیے سنت طریقہ کیا ہے، احادیث وغیرہ سامنے آ جائیں گی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کا عمل سامنے آئے گا. اور دوسری بات آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گی کہ الحمدللہ ہمارا جو طریقہ نماز ہے وہ کتاب و سنت والا ہے. جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں تم نماز حنفی پڑھتے ہو، تو نماز حنفی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے نماز گھر میں بیٹھ کے بنا لی معاذ اللہ وہ نماز، بلکہ مطلب یہ کہ اللہ کے نبی کی وہ نماز جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے لکھوا دیا وہ نماز حنفی، جس طرح کہ بخاری مسلم کی حدیث. تو ایک الحمدللہ یہ بھی فائدہ ہو جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ ہم جو تقلید کرتے ہیں وہ یہی ہے کہ مسئلہ تو دلیل والا ہوتا ہے لیکن ہمیں اس دلیل کا علم نہیں ہوتا اور نہ ہم اس دلیل کا مطالبہ کرتے کہ جی ہمیں بتائیں یہ کس دلیل سے ثابت ہے. ہمیں اپنے مجتہد اور امام پر اعتماد ہے کہ وہ کتاب و سنت کا ماہر تھا، وہ کتاب و سنت کے مطابق ہمیں مسئلہ بتا رہا ہے، ہم کتاب و سنت پر جو ہے وہ امام کی رہنمائی میں چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ کامیاب ہے. تو اب دیکھیں جب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو قبلہ رخ کھڑا ہونا ہے، فَبَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، قرآن میں آگے بھی قبلہ رخ ہو جو. اب نماز کے لیے قیام کرنا فرض ہے، قبلہ رخ ہونا فرض ہے. اب پھر اس کے بعد جو ہے جب تکبیر کہنی ہے، تکبیر میں لفظ اللہ اکبر استعمال کرنا ہے. لفظ اللہ اکبر سے نماز شروع کی، کیونکہ حدیث میں جو صراحت ملتی ہے الفاظ کی وہ لفظ اللہ اکبر ہے کہ اللہ اکبر سے جو ہے وہ نماز شروع کی جائے. اب جب نماز شروع کرنی ہے تو مرد جو ہے وہ اپنے کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے. اس کی دلیل کیا ہے؟ سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں کو، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا. اور اسی طرح حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز شروع کی تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، نسائی میں بھی ہے. تو مرد جو ہیں وہ کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، لیکن عورتیں کہاں تک ہاتھ اٹھائیں گی؟ عورتیں سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی. کیوں عورت سینے تک ہاتھ اٹھائے؟ اس میں عورت کا زیادہ ستر ہے، اور کیونکہ عورت کے احکامات جس میں ستر کا لحاظ رکھا گیا ہو عورت کے لیے وہ حکم ہے کہ جس میں اس کا زیادہ سے زیادہ ستر ہو اور زیادہ سے زیادہ پردہ ہو. اب مردوں کو تو ستر اور پردے کی ضرورت نہیں، اس لیے مرد کانوں تک ہاتھ اٹھائیں. کیونکہ عورت جو ہے اس کو ستر کی ضرورت ہے تو عورت جو ہے وہ سینے تک ہی ہاتھ اٹھائے گی. اب اس پر دلیل کیا ہے؟ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ المعجم الکبیر حدیث کی کتاب ہے، اس کا نام ہے المعجم الکبیر، جس کو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ لکھا ہے اور ان احادیث کو اس میں اپنی سند کے ساتھ جمع فرمایا ہے.
وہ فرماتے ہیں کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا وائل اذا صلیت فاجعل یدیک حذاء اذنیک، اے وائل جب تو نماز پڑھے تو اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا کر، اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھایا کر۔ اب اللہ کے نبی کا واضح حکم موجود ہے، اور آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَالْمَرْأَةُ تَجْعَلُ يَدَيْهَا حِذَاءَ أُذُنَيْهَا، اور عورتیں جو ہے وہ اپنے ہاتھ اپنے سینوں تک اٹھائیں گی۔ تو اب دیکھیں مرد اور عورت کی نماز میں فرق تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو بیان فرما دیا۔ اگر فرق نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھی عورتیں بھی کانوں تک ہاتھ اٹھائیں یا مرد بھی جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھائیں، بلکہ نہیں، فرق تھا، تو اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرق کو بیان فرما دیا۔ اب اس کے باوجود یہ کہنا کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، یہ اس کو ہم جہالت کی دلیل کہہ سکتے ہیں یا لا علمی کہہ سکتے ہیں یا پھر حسد کہیں گے، کہ اگر باوجود جاننے کے وہ کہتا ہے کہ مرد عورت کی نماز میں فرق نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ تحقیق کرے۔ بہرحال یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح فرما دیا۔ اب دیکھیں یہاں بھی جو ہے دونوں کیفیتیں تھیں، ایک کیفیت حالت سطر والی تھی، پردے والی تھی، اور ایک کیفیت میں پردہ نہیں تھا۔ تو جو پردے والی کیفیت تھی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے مخصوص فرما دی کہ عورتیں جو ہیں وہ کانوں سینے تک ہاتھ اٹھائیں گی۔ اب یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جو ہے وہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا مروی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین نے بھی کندھوں تک ہاتھ اٹھائے۔ تو کوئی اس سے یہ نہ سمجھے کہ مرد بھی کندھوں تک یا سینے تک ہاتھ اٹھائیں گے۔ وہ کب تھا؟ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ، مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوبارہ تشریف لایا سردیوں کے دنوں میں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین نے چادریں پہنی ہوئی تھیں اور چادروں کے نیچے سے انہوں نے ہاتھ اٹھائے، چادروں کے نیچے سے انہوں نے ہاتھ اٹھائے۔ تو ظاہر ہے جب چادر پہنی ہوگی تو پھر تو کانوں تک نہیں ہاتھ اٹھا سکتے، تو پھر کندھوں تک اور سینے تک ہی ہاتھ اٹھائے جائیں گے۔ اس لیے اگر چادر وغیرہ پہنی ہے تو مرد بھی کندھے تک یا سینے تک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر چادر نہیں پہنی، چادر کا عذر نہیں ہے، تو پھر مردوں کے لیے کانوں تک ہاتھ اٹھانا سنت ہے اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ سینے تک ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے۔ اب ہاتھ اٹھانے کے بعد جو ہے وہ ہاتھ باندھنے ہیں یا کھلے چھوڑنے ہیں؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا حکم دیا جاتا تھا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا حکم دیتے تھے کہ ہم دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر نماز میں رکھیں۔ تو نماز میں ہاتھوں کا باندھنا یہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ فرمان بھی ہے کہ نماز میں ہاتھ باندھے جائیں۔ اچھا، اب اگلی بات، نماز میں ہاتھ تو باندھنے ہیں لیکن ہاتھوں کو باندھ کر کس جگہ پر رکھنا ہے؟ ہاتھوں کو باندھ کر جسم کے کس حصے پر رکھنا ہے؟ تو مردوں کے لیے ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور عورتوں کے لیے جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھنا ہے۔ مردوں کے لیے حدیث میں آتا ہے، حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ حدیث ہے جو مدینہ المنورہ سے چھپی ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے حدیث نقل کی کہ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وضع یمینہ علی شمالہ فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھا۔ تو مردوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا جو ہے یہ سنت ہے۔ اور یہاں ایک میں بنیادی بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں دلیلیں دو نہیں، دلیلیں چار ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا
کہ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ 4 دلیلیں ہیں. جو ان 4 دلیلوں کو مانتا ہے وہ پورے دین کو مانتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا فرمایا، اور قرآن اور حدیث سے ان 4 کا دلیل ہونا بھی ثابت ہے. قرآن کے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، کہ قرآن کی پیروی کرو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو قرآن بھی حجت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی حجت. تیسرے نمبر پر جو ہے وہ اجماع امت ہے. حدیث میں آتا ہے کہ لا تجتمع امتی علی الضلالہ، میری امت جو ہے وہ گمراہی پر اکٹھی نہیں ہوگی، اور اجماع امت جو ہے وہ حجت ہے. اور چوتھے نمبر پر ہے قیاس. وہ قرآن پاک میں آتا ہے فاعتبروا یا اولی الابصار، کہ تم قیاس کرو اے اولی الابصار. تو اس آیت سے جو ہے وہ قیاس ثابت ہے. تو اب 4 دلیلوں سے جو مسئلہ ثابت ہوگا وہ شرعی مسئلہ بنے گا. تو اب مردوں کا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا یہ تو ثابت ہو گیا حدیث مبارکہ سے کہ مرد جو ہیں وہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں گے، یہ ان کے لیے سنت ہے. اس پر اور بھی حدیث ہیں، وہ بھی نہیں میں بیان کر رہا. اور اب عورتیں کہاں پر ہاتھ باندھیں گی؟ عورتیں جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی. اب عورتیں جو سینے پر ہاتھ باندھیں گی وہ کہاں سے ثابت ہے؟ وہ اجماع امت سے ثابت ہے. پوری امت کا اجماع ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ سینے پر ہاتھ باندھیں گی. چنانچہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تحریر فرمایا ہے کہ والمرأۃ تضع یدیہا علی صدریہا اتفاقاً، کہ عورتیں جو ہیں وہ اپنے دونوں ہاتھ سینے پر رکھیں گی اتفاقاً. اس پر فقہاء کا اتفاق ہے، اجماعی مسئلہ ہے. لِأَنَّ مَبْنَى حَالِهَا عَلَى السَّتْرِ، اس لیے کہ عورتوں کی حالت کا دار و مدار پردے پر ہے. اب عورت سینے پر ہاتھ باندھے گی تو اس میں زیادہ پردہ ہے بنسبت یہ کہ عورتیں ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں. تو عورتوں کا سینے پر ہاتھ باندھنا اس میں زیادہ پردہ ہے، اس لیے عورتیں سینے پر ہاتھ باندھیں گی. اور اسی لیے جو ہے اس پر اجماع ہے. اور اس لیے مراقی الفلاح میں لکھا ہے کہ عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. وَيُسَنُّ وَضْعُ الْمَرْأَةِ يَدَيْهَا عَلَى صَدْرِهَا، عورتوں کے لیے سینے پر ہاتھ باندھنا سنت ہے. اور حضرت عطا رحمہ اللہ یہ تابعین میں سے ہیں، یہ بھی فرماتے ہیں تجتمع المرأة یدیہا فی قیامہا ما استطاعت، کہ عورت جو ہے وہ حالت قیام میں جہاں تک ہاتھوں کو جمع ہو سکے جمع کرے گی، یعنی اس کی صورت کیا ہے وہ سینے پر رکھے گی. تو اجماع امت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ عورت جو ہے وہ سینے پر ہاتھ باندھے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ ستر ہے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ پوری شریعت کو اگر دیکھا جائے تو عورت کے وہ احکامات جس میں اس کے پردے کا لحاظ رکھا گیا ہے، عورت کے وہ احکامات مردوں سے الگ اور جدا ہیں. اب ہاتھ باندھنے میں فرق آ گیا. اب اس کے بعد جو ہے رکوع کا طریقہ، پھر اس کے بعد سجدہ، پھر اس کے بعد بیٹھنے کا طریقہ. اب رکوع میں کیا کیفیت ہونی چاہیے کہ عورتیں جو ہے مرد کس طرح رکوع کریں گے؟ مرد جو ہے وہ اس طرح رکوع کریں گے کہ کمر بالکل سیدھی ہو، ہاتھ جو ہیں وہ پہلوؤں سے جدا ہوں، اور کوہنیاں جو ہیں وہ بالکل سیدھی ہوئی ہوں، اور پنجوں کو، ہاتھ کی انگلیوں کو خوب کھول کر جو ہے گھٹنوں کو اس سے پکڑا جائے. یہ جو ہے رکوع کی کیفیت ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں اسی طرح کا رکوع جو ہے وہ مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک جو ہے وہ بالکل سیدھی ہوتی تھی، بازو جو ہے وہ پہلوؤں سے جدا ہوتے تھے. اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ رکوع میں اپنے سر کو جھکا لیتے تھے اور نہ سر کو اوپر کرتے تھے، بلکہ کمر کے برابر رکھتے تھے. یوں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رکوع فرماتے ہیں. لیکن عورت اگر اس طرح بالکل مردوں کی طرح رکوع کرے گی تو اس کی ستر کا مسئلہ ہوگا. اب عورت کے لیے حکم یہ ہے
کہ خوب سمٹ کر رکوع کرے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملائے رکھے، اپنے ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملائے رکھے اور اس طرح جو ہے وہ جھک کر تھوڑا سا وہ رکوع کرے گی تو یہ رکوع اس کے لیے سنت ہوگا۔ اب وہ دیکھیں حضرت عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ، جنہوں نے بے شمار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی زیارت کی ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام عطا بن ابی ربا رحمہ اللہ سے بڑا سچا آدمی کسی کو نہیں دیکھا، یعنی بہت بڑے محدث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، خیر القرون کے تابعین میں سے ہیں، وہ فرماتے ہیں تجتمع المرأۃ اذا رکعت، کہ عورت خوب سمٹ کر رکوع کرے گی، خوب سمٹ کر رکوع کرے گی اور اپنے ہاتھوں کو وتجتمع مستطاعت، اور اپنے ہاتھوں کو جہاں تک ممکن ہوگا سمیٹ کر جو ہے وہ رکوع کرے گی۔ تو نہ تو وہ زیادہ جھکے گی اور نہ اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے جدا کرے گی، بلکہ خوب سمٹ کر رکوع اس طرح کرے گویا کہ پردے کا بھی اہتمام ہو اور رکوع کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ تو اس طرح وہ فرماتے ہیں۔ اور ایک مشہور اہل حدیث عالم ہے جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، انہوں نے خود ان کے اکابر علماء میں سے ایک شخص ہیں مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، مولانا عبدالحق ہاشمی صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی نصب العمود فی مسئلۃ تجاف المرأۃ فی الرکوع والسجود والقعود۔ کتاب کا عنوان ہی یہی ہے کہ عورت جو ہے وہ رکوع سجدے میں جو ہے وہ فرق کرے گی مردوں سے۔ اب اس میں انہوں نے کیا تحریر کیا ہے، وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ عورت رکوع میں اپنی کوہنیاں پہلوؤں سے جدا نہ کرے، یعنی خوب سمٹ کر جو ہے وہ رکوع کرے گی۔ تو اب دیکھیں، ایک ہے رکوع مردوں کی طرح کرنا، اس میں تو جو ہے وہ پردے کا اہتمام نہیں ہوگا، تو اس میں بھی جو ہے وہ شریعت نے کیا کیا ہے، فرق کر دیا کہ مرد اور عورت کے رکوع میں بھی فرق ہوگا، کیونکہ مردوں کی طرح سجدہ کرنے میں عورت کا پردہ نہیں ہے، صدر کا اہتمام نہیں ہوگا۔ اب لہذا جس حالت میں عورت کے لیے ستر ہے وہ اس طرح جو ہے وہ رکوع کرے گی۔ اب اسی لیے دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، چلیں میں بعد میں عرض کرتا ہوں یہ حدیث۔ اب آگے جو ہے وہ رکوع کے بعد جو ہے وہ سجدہ ہے، سجدے کی کیا کیفیت ہوگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سجدہ کس طرح تھا، مردوں کے لیے کس طرح سجدہ تھا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سجدہ کرتے کہ اگر بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو وہ گزر سکتا، یعنی خوب کھل کر سجدہ فرماتے تھے، خوب کھل کر سجدہ فرماتے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ تو ہو گیا مردوں کے لیے۔ اب عورتیں کس طرح سجدہ کریں گی، وہ اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى واذا سجدت الصقت بطنها في فخذها، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب عورت بیٹھے گی تو اپنی ران کو ران کے اوپر رکھ لے گی، اور جب سجدہ کرے گی تو اپنے پیٹ کو ران کے ساتھ ملا لے گی، الصقت بطنہا، ملائے گی اپنے پیٹ کو، فی فخذہا، اپنی ران کے ساتھ۔ اب دیکھیں یہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا، کأستر ما یکون لہا، گویا کہ یہ طریقہ اس کے لیے زیادہ ستر کا باعث ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہاں جو حکم کی علت بیان فرمائی ہے، جو وجہ بیان فرمائی ہے، وہ یہی کہ اس میں عورت کا زیادہ پردہ ہے، اور جب عورت زیادہ پردے کے ساتھ اور پردے کے اہتمام کے ساتھ یوں نماز پڑھتی ہے تو پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَنظُرُ إِلَيْهَا
اللہ جل شانہ پھر اس عورت کی طرف جو خوب سمٹ کر نماز پڑھ رہی ہوتی ہے اس عورت کی طرف نظر رحمت فرماتے ہیں. وَيَقُولُ اور اللہ جل شانہ اعلان فرماتے ہیں، فرشتوں کو مخاطب فرماتے ہیں، یا ملائکتی اے میرے فرشتوں، اشہدکم میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، انی قد غفرت لہا کہ میں نے اس عورت کی بخشش کر دی. اب دیکھیں جو عورت نماز میں بھی پردے کا اہتمام کرے گی اور خوب سمٹ کر رکوع اور سجدہ کرے گی تو اللہ جل شانہ کی نظر رحمت اس پر ہوتی ہے. اللہ پاک اس پر رحمت کو نازل فرماتے ہیں اور فرشتوں کو گواہ بن کے فرماتے ہیں کہ فرشتوں تم گواہ رہو میں نے اس کی بخشش کر دی. تو الحمدللہ ہماری جو خواتین ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی وہ اس طرح نماز پڑھتی ہیں، اور مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے جو الحمدللہ یہ احادیث سے ثابت ہے، اور اس فرق پر الحمدللہ جو ہے وہ فضائل بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان بخشش ہوتا ہے. پھر اس کے بعد سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے تابعی ہیں اور بہت بڑے اللہ والے ہیں اور روحانی سلسلہ بھی ان سے چلتا ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قتادہ رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں. وہ دونوں حضرات کا بھی یہی فتویٰ تھا. وہ فرماتے تھے اذا سجدت المرأة جب عورت سجدہ کرے فإنها تنضم ما استطاعت کہ خوب سمٹ کر سجدہ کرے، ولا تتجافا اور کھل کر سجدہ نہ کرے، لکی لا ترفع عجیزتها ایسا نہ ہو کہ اس کی جو ہے پیٹھ جو ہے وہ اوپر ہو جائے اور اس میں سطر کا اہتمام نہ رہے، بلکہ عورت خوب سمٹ کر سجدہ کرے گی تاکہ اللہ جل شانہ اس کے ذریعے ملائکہ پر فخر فرمائیں. ہماری نمازیں اس طرح کی بن جائے کہ ہماری نمازیں اللہ جل شانہ کے فخر کا سبب بن جائیں اور اللہ تبارک و تعالی خوش ہو کر جو ہے وہ ہماری بخشش کا اعلان فرمائے. تو اب دیکھیں الحمدللہ شریعت میں جو علت بیان فرمائی تھی عورت کے احکامات کی وہ پردہ تھا. اب الحمدللہ اہل سنت والجماعت نے تمام شریعت کو، تمام کتاب و سنت کے احکامات کو سامنے رکھ کر یہ چیز طے کی کہ بھی عورت کی نماز میں ہی فرق ہوگا، اور پھر اس پر جو ہے وہ دلائل بھی قائم کیے، دلائل بھی پیش کیے کہ یہ صرف ہماری رائے نہیں بلکہ پوری شریعت کا مزاج یہ ہے. اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر صحابہ کرام نے اور محدثین نے اور ائمہ دین نے اس کو بیان فرما دیا. اب اس کے بعد بھی کوئی بات رہ جاتی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنی نمازوں کو جو ہے وہ مردوں کی طرح پڑھتے رہیں یا اس پر ہی بازیدہ رہیں. نہیں بھائی، جب حق بات سامنے آ گئی، کتاب و سنت سے بات سامنے آ گئی تو پھر سمعنا و اطعنا کا جذبہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہم نے سن لیا اور ہم اس پر عمل کریں گے، نہ کہ بنی اسرائیل کی طرح کہ سمعنا و اطعنا کہ ہم نے سن تو لیا ہے لیکن عمل نہیں کریں گے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. تو اب اس سے اگلا مسئلہ ہے کہ جب عورت سجدہ کرے گی اس طرح سمٹ کر اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کا اعلان فرمائیں گے، اب بیٹھنا کس طرح ہے. اب دیکھیں ایک حیت ہے مردوں کی حیت بیٹھنا کہ بایاں پاؤں بچھا کر دایاں پاؤں کھڑا کر لیتے ہیں، مردوں کی طرح بیٹھنا. اب یہ مردوں کے لیے سنت ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انما سنت الصلاۃ کہ نماز میں سنت یہ ہے ان تنصبا رجلک الیمنا وتثنی الیسرا کہ تو بایاں پاؤں بچھا لے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کر لے. یہ سنت طریقہ ہے. اور لیکن عورت کے لیے سنت طریقہ کیا ہے اور عورت کس طرح بیٹھے گی، یہ روایت بخاری شریف میں موجود ہے. اب عورت کس طرح بیٹھے گی یہ بھی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں ان سے مسئلہ پوچھا گیا کہ سئل کیف کان النساء یصلین علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح بیٹھتی تھیں. تو انہوں نے فرمایا کننا یتربصنا کہ وہ چار زانوں بیٹھتی تھی، جس کو ہم کہتے ہیں چوکڑی مار کر بیٹھنا. اس طرح پہلے عورتیں جو ہے وہ نماز میں بیٹھتی تھی. تو اس سے بھی پتہ چلا کہ اس وقت بھی نماز میں فرق تھا، عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے میں اس وقت بھی فرق تھا
کہ عورتیں اس وقت چوکڑی مار کر بیٹھ کے نماز پڑھتی تھیں اور مرد جو ہے وہ اس طرح بیٹھ کے، لیکن یہ طریقہ قائم نہیں رہا، یہ طریقہ منسوخ ہو گیا۔ ثم امرنا ان یحتفظن، پھر ان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ وہ جو ہے وہ دونوں پاؤں کو نکال کر اور نیچے جو ہے وہ سرین کے بل بیٹھ جائیں، یہ اس بات کا ان کو حکم دے دیا گیا۔ تو اب دیکھیں یہ نماز کے اندر یہی کچھ امور تھے جن میں جو ہے وہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہو سکتا تھا۔ باقی عورتیں جو ہیں وہی اذکار کریں گی، وہی رکوع اور سجود کی تسبیحات کریں گی، تکبیرات وغیرہ وہی کریں گی، سیم جو اذکار ہیں پڑھنے کی چیزیں ہیں، لیکن جو ظاہری حیت میں فرق ہے، ایک تو ہاتھ اٹھانے میں، دوسرا ہاتھ باندھنے میں، پھر تیسرا رکوع میں، پھر چوتھا جو ہے وہ سجدے میں، پھر پانچواں جو ہے وہ بیٹھنے میں۔ یہ 5 فرق ہیں جس پر الحمدللہ احادیث بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کا فتاوی جات بھی موجود ہیں، اور پھر محدثین کے اقوال بھی موجود ہیں، اور ائمہ اربعہ کے نزدیک بھی اس میں فرق ہے جس کو میں بیان نہیں کر رہا بھی۔ ایک بات، اب اگلی بات سمجھیں کہ دیکھیں اس لیے امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ صحابیہ ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی تھیں اور انہوں نے اپنی نماز کے بارے میں پوچھا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا تفصیل بیان فرمائی۔ اس سے پہلے آج سنیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرد کی نماز جو ہے وہ مسجد میں افضل ہے، مرد کی نماز مسجد میں افضل ہے، لیکن عورت کی نماز کہاں افضل ہے؟ عورت کی نماز گھر میں افضل ہے۔ کیوں؟ مسجد میں جائے گی بے پردگی کا احتمال ہے، اور بے پردگی ہوگی، عورت کا ظاہر ہونا ہوگا، عورت جب گھر سے نکلتی ہے ویسے بھی شیاطین ساتھ جاتے ہیں، یہ احادیث وغیرہ سے ثابت ہے، لیکن عورت گھر میں نماز پڑھے یہ زیادہ افضل ہے۔ اور یہ زیادہ افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ عورت کے لیے پردے اور ستر کا اہتمام زیادہ ہے۔ اب وہ حدیث آپ سماعت فرمائیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ انی احب الصلاۃ معک، یا رسول اللہ مجھے اس بات کی خواہش ہے اور مجھے محبوب ہے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا قد علمت انکی تحبین الصلاۃ معی، اے ام حمید مجھے پتا ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنے کو محبوب رکھتی ہے اور اس کو پسند فرماتی ہے کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھے، لیکن بات یہ ہے صلاتکی فی بیتی کی خیر من صلاتی کی فی حجرتی کی، تیرا گھر میں نماز پڑھنا تیرے حجرے میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، وصلاتکی فی حجرتی کی خیر من صلاتی کی فی داری کی، وصلاتکی فی داری کی خیر من صلاتی کی فی مسجدی قومی کی، وصلاتکی فی مسجدی قومی کی خیر من صلاتی کی فی مسجدی۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رہے ہیں یہاں کہ دیکھیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل یہ ہے کہ تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ، وہ گھر کے زیادہ قریب ہے، اس میں زیادہ جو ہے وہ پردہ ہوگا بنسبت کہ تو دور سفر کر کے میرے پاس آ کے نماز پڑھے، اور تو اس سے بہتر ہے محلے کی مسجد میں نماز پڑھ۔ پھر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تو گھر کے صحن میں نماز پڑھ لے اے ام حمید، اور اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ تو برآمدے میں نماز پڑھ، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کمرے میں نماز پڑھ، اور اس سے بہتر یہ ہے کہ تو کمرے کے اندر ایک کوٹری میں نماز پڑھ لے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو سبق کیا دے رہے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کیا ہے، شریعت کی منشا کیا ہے کہ عورت کس طرح نماز پڑھے۔ اب دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح مرد جو ہے مسجد میں نماز پڑھیں گے تو ان کو 27 نمازوں کا ثواب ہے، اور گھر میں نماز پڑھیں تو 1 نماز کا ثواب ہے، اور اگر عورتیں گھر میں نماز پڑھیں گی تو ان کو 27 نمازوں کا ثواب ہے۔ گویا کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی ہے کہ گویا کہ مردوں کا مسجد میں نماز پڑھنا، تو عورت اگر گھر میں نماز پڑھے گی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو 27 نمازوں کا ثواب ملے گا، اور اگر مسجد میں پڑھے گی تو 1 نماز کا ثواب ملے گا۔ تو شریعت نے یہ بتلا دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
کی منشا اور اللہ رسول کی منشا یہ ہے کہ عورتیں گھروں میں نماز پڑھیں، عورتیں گھروں میں بھی اندر کمرے میں جو ہے وہ چھپ کر نماز پڑھیں، تاکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فخر کا سبب بنے اور اللہ ملائکہ پر فخر فرمائے اور اس عورت کے لیے بخشش کا اعلان فرمائے۔ اور اس پر آج ہم دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں جی مسجدوں میں جا کے نماز پڑھنی چاہیے عورتوں کو، اور عورتوں کو مسجدوں میں اعتکاف کرنا چاہیے، اور جو ہے وہ تراویح کے لیے کبھی جا رہی ہیں، کبھی جو ہے وہ نمازوں کے لیے جا رہی ہیں اور مسجدوں میں اعتکافات کے لیے جا رہی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہیں۔ میرا مزاج تو ہے، ام حمید نے تو کہا تھا کہ میرا تو یہی جی کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، میرا مزاج یہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے ساتھ نماز پڑھوں، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ میرا مزاج یہ ہے کہ تو گھر میں نماز پڑھے۔ اب ایک ہے کہ میرا مزاج یہ ہے کہ میں جمعے کے لیے جاؤں، میں عیدین کے لیے جاؤں، میں اعتکاف کے لیے جاؤں، میں تراویح کے لیے جاؤں، یہ تو ذاتی مزاج ہو گیا نا۔ لیکن شریعت کا مزاج کیا ہے اور اللہ رسول کی منشا کیا ہے کہ یہ عورت گھر میں نماز پڑھے۔ جب نماز پڑھنی اللہ کی رضا کے لیے ہے، اعتکاف کرنا اللہ کی رضا کے لیے ہے، تو پھر جس کام میں اللہ زیادہ راضی ہیں وہ کریں۔ اور اللہ کے رسول زیادہ راضی کب ہیں کہ گھر میں کمرے کے اندر نماز پڑھیں، اور اللہ اتنے راضی ہیں کہ 27 نمازوں کا ثواب عطا فرما رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ اپنی مرضی اور اللہ کے رسول کے مزاج کے مطابق ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کا آنا قبول فرمائے، یہاں بیٹھنا قبول فرمائے، ہمارا کہنا سننا قبول فرمائے اللہ جل شانہ۔ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا اس کو سبب اور ذریعہ بنا لے۔ اللہ ہماری ہدایت کا بھی اس کو سبب اور ذریعہ بنا لے، اور پوری امت مسلمہ کی ہدایت کا اس کو ذریعہ بنا لے۔ بس دعا بھی کر لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ یا اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں ہم سب کو اور پوری امت مسلمہ کو عطا فرما، اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے شرور سے پناہ مانگی ہم سب کو پوری امت مسلمہ کو محفوظ فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس میں اور پوری امت مسلمہ میں جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مقروض ہیں ان کو قرضوں سے خلاصی عطا فرما، رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرما، رزق حلال وافر مقدار میں بلا مشقت عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی دین اور دنیا کی تمام ضروریات کو اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما۔ یا اللہ ہماری امداد فرما، یا اللہ دین کے کاموں میں جو ہے وہ ہماری امداد فرما، دنیا کے کاموں میں ہماری امداد فرما۔ یا اللہ ہمیں غیر کا محتاج نہ بنا۔ یا اللہ ہمیں ہماری بعض دفعہ کمیوں کوتاہیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ہم پر حالات آ جاتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم حالات کے قابل نہیں ہیں یا اللہ کہ ان حالات کو برداشت کریں، یا اللہ تو اپنی رحمت سے ہماری پریشانیوں کو، مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ یہ حالات اگر آزمائش کے لیے آ رہے ہیں تو یا اللہ ہم آزمائش کے بھی قابل نہیں ہیں، ہمیں بلا آزمائش تو اپنی رحمت سے ہی پاک فرما دے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی اور خیر عطا فرما، ہمارے دلوں کو منور فرما، ہماری زبانوں پر اپنے کلام کو جاری فرما۔ یا اللہ بے حیائی سے فحش کاموں سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی نافرمانی کرنا ہمارے لیے ناممکن بنا دے، اور اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنا ہمارے لیے سہل فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما، جو کچھ نہیں مانگ سکے سب خیریں بھلائی دین و دنیا اور آخرت کی ہم سب کو، حاضرین مجلس کو، ہمارے والدین کو، آل اولاد کو، سب کو عطا فرما۔ یا اللہ جو فوت ہو چکے ہیں ہمارے عزیز و یا اللہ جو ہمارے عزیز و اقارب فوت ہو چکے ہیں جو مسلمان، یا اللہ سب کی بخشش فرما، ان کے گناہوں کو معاف فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وامتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔